بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے سید راحت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی لوگ۔ آج کی ویڈیو جو بنا رہے ہیں وہ ہے یہ ابھی ریسنٹلی جو پرائم منسٹر کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس حوالے سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ سنگینیت کا اندازہ اس بات پہ ہے کہ یہ کسی اور کی آڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی یا لیک نہیں ہوئی، یہ ہمارے ملک کے پریمیئر یا سب سے بڑا جو عہدہ رکھنے والے شخصیت ہیں وزیر اعظم، ان کی آفیشیل گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور ریکارڈ کرنے والے بھی کوئی ہمارے ملک کے ایجنسیز نہیں ہیں، بلکہ یہ ابھی پتہ لگانا کہ یہ کون ہے، اس کے لیے تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے رائٹلی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کال کی ہے، اور اس میٹنگ میں اس کے جو اثرات ہوں گے اس پہ جو ہے وہ ضرور تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہونے کے ناطے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا اس کا ضرور ہے۔ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں سے لیک ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں پہ ہمیں پروٹیکشن لگانی چاہیے جب آپ بات کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے عدالت کے ججز کے کمرے ہوں، چاہے وہ آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس ہو اگر ان کیمرہ کوئی بریفنگ ہو رہی ہے، چاہے آپ کی کیبنٹس میٹنگ ہو رہی ہو، یا آپ کے پرائم منسٹر کی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو ہو رہی ہو، یا پھر آپ کی آرمی کے کوئی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہو، تو ان سب جگہوں پہ ہمیں کچھ پریکاشنز لینے کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہمارے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے آس پاس جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان کی تعداد دن بدن جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ایک طرح سے جو ہمارے یہاں پہ گیجٹس ہیں ان کے اوپر۔ تو ہم اگر ایگزامپل دے دیں، موبائل فون ہو گئے، ٹیبلٹس ہو گئے، کیمرہ ہمارے ہو گئے، الیکٹرانک ٹیلی ویژنز ہو گئے، الیکٹرانک واچز ہو گئے، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم روزانہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام جو ڈیوائسز جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ تمام کے تمام آپ کے ڈیٹا کو لیک کرتے ہیں۔ اس کے متعلق پھر میں کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ کس طریقے سے یہ ہمارے ڈیٹا کو لیک کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے، چاہے جو بھی ہے، آپ کے پاس اگر ڈیجیٹل کیمرہ ہے، آپ کے پاس اگر سمارٹ واچ ہے، ٹیبلٹ ہے، آپ نے اگر ڈیجیٹل ٹیلی ویژن لگایا ہوا ہے، جو اینڈرائڈ ٹیلی ویژن یا آج کل سمارٹ ٹیلی ویژنز آئے ہوئے ہیں وہ لگایا ہوا ہے، یا آپ کے گھر انٹرنیٹ آف تھنگس سے ریلیٹڈ کوئی بھی دوسری چیز موجود ہے، تو وہ آپ کے ڈیٹا لیک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہم اگر دیکھیں تو جو ہمارے ٹیلی فون سیٹس ہیں جو کہ ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا باقی بڑے اس میں استعمال ہوتے ہیں، جس میں انٹر کام بھی آ جاتا ہے اور باقی فکس فون بھی آ جاتے ہیں، تو وہ تمام بھی بگ کیے جا سکتے ہیں۔ بگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسی ڈیوائسز لگائی جا سکتی ہیں کہ جو ہماری ڈیٹا کو، ہمارے وائس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جس چیز کی بھی بات کریں، بگ ہم جب بھی ورڈ استعمال کریں گے مطلب وہ کسی ڈیوائس سے ہی ہوگا۔ اگر ہم بات کریں تو ان کو پاور کی ضرورت پڑے گی، چاہے آپ جس بھی بگ ڈیوائس کی بات کریں۔ ابھی مارکیٹ میں ہماری بہت سی اس طرح کی ڈیوائسز اویلیبل ہیں کہ جو ہمارے ڈیٹا لیک کرنے کے کام آ سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان تمام کو پاور کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا لیک ہوا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 گھنٹے سے زیادہ کی ریکارڈنگ ہے۔ تو جب 100 گھنٹے سے زیادہ کی ریکارڈنگ ہے اور یہ تقریباً کوئی 5-6 مہینے سے یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے، تو وہ جو بھی ڈیوائس جس نے بھی لگائی تھی اس کو باقاعدہ پاور جو ہے وہ ملتی رہی ہے۔ یا تو یہ اس کو ٹیلی فون سیٹ کے اندر لگایا ہوگا، یا ہمارے جو یہ الیکٹرانک ایکوپمنٹس ہے جس میں آپ کا ایئر کنڈیشنز ہو گئے، آپ کے لائٹس ہو گئے، اس کے علاوہ آپ کے ٹیلی ویژن سیٹس ہیں، جو سمارٹ ٹیلی ویژن سیٹس ہیں وہ آٹومیٹیکل ریکارڈنگ کرتے ہیں، وہ تو لگنے ہی نہیں چاہیے ایسی جگہوں پہ۔
اگر لگے ہیں تو اس کو فوری طور پہ اتار دینا چاہیے. پھر بھی اگر آپ کے پاس نارمل ٹیلی ویژن سیٹس بھی ہے اور وہ پاور ان کا پلگ آن رہتا ہے اور کوئی بگ ڈیوائس ان کے ساتھ کنیکٹ کر دی جائے تو ان کو پاور جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. اب یہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں, نتائج کیا ہو سکتے ہیں. ابھی ویڈیو کی شروع میں آپ کو بتایا کہ ایک انتہائی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. پرائم منسٹر ہمارے ملک کے معاملات کے بارے میں ڈسکشنز کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ زیادہ تر کام جو ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگز میں ہوتی ہیں یا پھر آپ کی جو ہے وہ جو ہمارے سیکٹری لیول کے بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر کے یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں. ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے 6-7 مہینے میں جہاں پہ یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے وہاں پہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. یہ تو ہمارے پرائم منسٹر بہتر بتا سکتے ہیں. وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی قومی راز کی باتیں ہوئی ہیں. اگر قومی راز کی باتیں ہوئی ہیں تو جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان تمام کو فوری طور پہ جو ہے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. جتنا جلدی ہو سکے ان کو آپ ان کی ریلوکیشن کریں. اگر پاسورڈز وغیرہ ہیں تو ان کی پاسورڈ کو ریسیٹ کریں. اگر کوئی شخصیات ہے تو شخصیات کا ٹرانسفر کریں, ان کے محکمے چینج کریں, کیونکہ یہ جو بریچ ہے یہ نیشنل لیول کا بریچ ہے. یہ کوئی عام پرسنل نوعیت کی گفتگو ریکارڈ کر کے نہیں کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ اگر گورنمنٹ جنہوں نے یہ ہیک کیا ہے وہ ڈیٹا ان سے پیسے دے کے لے لیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس ڈیٹا کا مزید کاپی نہیں ہوں گی, یا وہ ہیکرز اس کو مزید کسی کو بیچیں گے نہیں, یا ابھی تک بیچا نہیں ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ اتنی امپورٹنٹ جو انفارمیشن اور اتنی بڑی جو ڈیٹا ہے کیا وہ اس کو صرف اور صرف اس لیے لیک کیا ہے کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ سے پیسہ کلیم کریں؟ جب ڈارک ویب پہ یہ 180 بٹ کوائنز جو کہ تقریباً $3.15 ملین بنتے ہیں, اتنے میں جب یہ سیل آؤٹ ہوا یہ ڈیٹا, تو آپ اندازہ کریں کہ آگے جو خریدار ہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو یہ آگے جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا ہوگا. پراپر انکوائری ہونی چاہیے. تمام کی تمام جو پرائم منسٹر ہاؤس کی چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہیے. اگر کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ لگا ہوا ہے تو اس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ فائر والز اور جو ہے وہ میل ویئرس جو اینٹی میل ویئر سافٹ ویئر ہے ان کو فوری طور پہ انسٹال کر دینا چاہیے اور اچھی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنی چاہیے. ایکسپرٹس کو ہائر کرنا چاہیے جو ہمارے سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں. پاکستان میں کافی ایکسپرٹس ہیں سائبر سیکیورٹی کے, تو وہ ہائر کرنا چاہیے. جہاں تک ہیکنگ کی بات ہے کہ یہ کیسے ہوا یا یہ سیکیورٹی بریچ ہے, بریچ تو ہے لیکن کیا یہ اس کو ناممکن تھا؟ ناممکن تو نہیں ہے. جب ایک 13 سالہ بچہ جو ہے وہ پینٹاگون کا ڈیٹا جو سب سے سیکیور سسٹمز ان کے کنسیڈر ہوتے ہیں اس کو چوری جب کر سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کا بھی ڈیٹا محفوظ نہیں ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کی تحقیقات کی جائے اور اگر اس میں کوئی بندہ انوالو ہے, کوئی امپلائی انوالو ہے یا کوئی اور بندہ انوالو ہے تو اس کو پکڑ کے پراپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور معلومات لینی چاہیے کہ یہ آگے کہاں کہاں تک شیئر ہو چکا ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے اور اس کو اگنور کسی صورت میں بھی نہیں کیا جانا چاہیے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, آگے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو.